السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چھوٹی چھوٹی خوشیاں میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ایسا دسترخوان جو بالکل دیسی ذائقوں سے بھرا ہوا ہے۔ دیسی مرغا، تازہ روٹی، ساتھ میں لسی اور مکھن۔ یہ وہ کھانا ہے جو صرف پیٹ ہی نہیں بھرتا بلکہ دل کو بھی خوشی سے بھر دیتا ہے۔ دیسی مرغا ہمیشہ سے طاقت اور ذائقے کی علامت سمجھا گیا ہے۔ اس کا گوشت خالص قدرتی غذائیت سے بھرا ہوتا ہے۔ جب اسے پیار اور محنت سے پکایا جائے تو کچن میں خوشبو پھیل جاتی ہے اور دل بے اختیار الحمدللہ کہہ اٹھتا ہے۔ ساتھ میں تازہ گرم روٹی جو اپنے گھر کے کچن میں محبت کے ساتھ بنی ہو، یہ بھی ایک نعمت ہے، چاہے وہ سادہ ہو یا تھوڑے سے مکھن کے ساتھ۔ اس کا ذائقہ ہمیشہ یادگار ہوتا ہے۔ اور لسی، گرمی کے دنوں میں لسی پینا ایک سکون ہے۔ یہ صرف جسم کو ٹھنڈک نہیں دیتی بلکہ طبیعت کو بھی ہلکا اور خوشگوار بنا دیتی ہے۔ ہمارے بزرگ کہتے تھے، جس گھر میں لسی اور مکھن ہو وہاں بیماری کم رہتی ہے اور برکت زیادہ۔ اور جب ہم لسی یا مکھن کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ایک لمبا اور خوبصورت سفر ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ دودھ کو پہلے اچھی طرح ابال لیتی ہوں تاکہ وہ خالص اور صحت بخش ہو جائے۔ پھر اس پر جو ملائی جمع ہوتی ہے، میں روز تھوڑی تھوڑی جمع کرتی رہتی ہوں۔ 10 سے 15 دن کے بعد جب وہ ملائی اچھی مقدار میں جمع ہو جاتی ہے تو اس سے مکھن اور لسی بنائی جاتی ہے۔ پھر اس مکھن کو جب ہاتھ سے گول کر کے نکالا جاتا ہے تو اس کا ذائقہ دل کو خوش کر دیتا ہے، اور اگر اسی مکھن کو آگ پر رکھ کر پگھلا دیا جائے تو وہی خالص دیسی گھی بن جاتا ہے۔ یہ گھی صرف ذائقہ ہی نہیں بڑھاتا بلکہ صحت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، یہ سب کھانے جب ہم آرام سے کھاتے ہیں تو ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ دنیا کے دوسرے کونے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو مہینوں سے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھا پاتے۔ آج فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں ایسے حالات سے گزر رہے ہیں کہ کھانے کو روٹی تک میسر نہیں، بچے بھوکے سوتے ہیں، مائیں اپنے ہاتھوں میں نوالا نہیں بلکہ آنسو تھامتی ہے۔ ہمیں اپنے کھانے کو دیکھ کر اور بھی زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب سخت ہے۔ سورۃ ابراہیم 7۔ سوچئے، ہم جب یہ دیسی مرغا، روٹی، لسی اور مکھن کھا رہے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم الحمدللہ کہہ کر شکر ادا کریں اور دعا کریں کہ اللہ ہمارے ان مظلوم بھائی بہنوں کو بھی سکون اور رزق کی فراوانی عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل دولت یہ نہیں کہ تمہارے پاس بہت مال ہو، اصل دولت یہ ہے کہ تمہارے دل میں قناعت ہو۔ صحیح بخاری۔ میرے عزیزو، کھانا صرف ذائقے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ یہ ہماری صحت اور زندگی کا سہارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی نے کبھی ایسا برتن نہیں بھرا جو اس کے پیٹ سے زیادہ برا ہو۔ آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر سیدھی رکھ سکے، اور اگر کھانا زیادہ کرنا ہی ہو تو 1/3 پیٹ کھانے کے لیے، 1/3 پانی کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے ہونا چاہیے۔ سنن ترمذی۔ یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کھانے میں اعتدال ضروری ہے۔ بہت زیادہ کھانا بھی نقصان دہ ہے اور بہت کم کھانا بھی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ اصل کامیابی وہی ہے جس میں توازن ہو،